انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی، یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے، جس میں انسان کی طرف سے جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مایوس مت ہونا، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، تو اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا، تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی۔ اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے، یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا، تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں۔ اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں، یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے۔ اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے، وہ میں یہیں بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند کیسز ہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹی اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری ینگ جنریشن آج کل، اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا، تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو، تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں۔ جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ۔ تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے، لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی، پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر ہے انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا، تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے۔ تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو، تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں، لیکن پھر اتنا قریبی تعلق نہ رکھیں جس سے ڈپریشن میں جانا شروع ہو یا ان کی حق تلفی پہلے سے بھی زیادہ شروع ہو جائے، تو یہ پھر زیادہ خطرناک۔ لیکن ایسے بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے رشتہ داروں کا۔ میں نے بتایا تھا نا، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کی کوششیں ہیں۔ تو آخرت کی کوششوں میں سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور توحید، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ۔ تو یہ چیز بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں بھی قرابت داری کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، قرابت داری کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ اب قرابت داروں میں بھائی بہنیں ہیں، پھر دادا دادی نانا نانی تو والدین ہی میں آتے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، چچا خالہ ماموں
بھتیجے بھانجے، یہ سارے قرابت داروں کی ایک فہرست ہے. لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یہ سب قرابت داری ختم ہو گئی. جب قرابت داری نہیں رہی تو ان کے حقوق کہاں سے ہوں گے؟ تو جو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور رشتے وجود میں آتے ہیں شادی بیاہ سے، نکاح سے، اور اولاد کی کثرت سے. تو یہ سب چیزیں ان آیتوں میں خود بخود اس مفہوم میں داخل ہیں. میں جو اتنا نکاح کو اور اولاد کی کثرت کو پروموٹ کرتا ہوں